السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، اسلام میں سب سے بڑا جرم انسانوں کو غیر انسانی بنیادوں پر تقسیم کرنا، یہ سب سے بڑا جرم ہے۔ میرا آپ کا مسلک ایک نہیں ہے، میرے آپ کی زبان ایک نہیں ہے، میری آپ کی برادری ایک نہیں ہے، میرا آپ کا خطہ ایک نہیں ہے، میرا آپ کا رنگ ایک نہیں ہے، میرا آپ کا شعبہ ایک نہیں ہے۔ یہ غیر انسانی، غیر اخلاقی، غیر فطری، غیر تہذیبی تقسیم ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت میں غیر انسانی تعلیمات کا عام کرنے والا مر جائے تو نہ جنازہ پڑھو، نہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرو۔ کسی عرب کو عجم پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں۔ عرب عجم کی تفریق ہے، ارائیں راجپوت کی تفریق ہے، عربی اور اجمی کی زبان کی تفریق ہے، مہاجر اور لوکل کی تفریق ہے۔ غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر حضرت عمر کے غلام نے پکارا اے مہاجرین آ جاؤ، وہ مہاجر تھے۔ حضرت سنان رضی اللہ عنہ نے پکارا اے انصار آ جاؤ۔ اب انصار اور مہاجر وہ ٹائٹل ہیں جو قرآن مجید میں درج ہیں، مہاجرین کے فضائل بھی ہیں، انصار کے فضائل بھی ہیں۔ اب حضرت عمر کے غلام جہجہ رضی اللہ عنہ نے مہاجرین کو پکارا مدد کے لیے۔ حضرت سنان انصاری تھے، خزرجی تھے، انہوں نے انصار کو پکارا۔ غزوہ بنو مستلق 5 یا 6 ہجری، ابھی آپ میدان جنگ میں فتح کے بعد بیٹھے تھے، تو آپ نے فرمایا تمہارے اندر عصبیت کی بو ابھی تک نہیں گئی، تم قبیلوں کو کیوں پکارتے ہو؟ یعنی انصار وہ قبیلہ ہے جس کو اللہ نے تعریف کی، مہاجر وہ اعزاز ہے جس کو اللہ نے تعریف کی۔ یعنی یہ ارائیاں نہیں تھے، برادری نہیں تھے، گجر نہیں تھے، راجپوت نہیں تھے، شیخ نہیں تھے، پنجابی نہیں تھے، سندھی نہیں تھے، مہاجر قرآن نے تعریف کی، انصار قرآن نے تعریف کی۔ لیکن آپ فرمایا کہ تمہارے اندر ابھی تک عصبیت کی بو ہے۔ پھر فرمایا ایک اور موقع پہ کہ جو عصبیت کا نعرہ لگائے مسلمان اس کو اپنے قبرستان میں دفن نہ ہونے دے۔ تو میں کبھی سوچتا ہوں ان بنیادوں پہ ہمارا کیا بنے گا کہ ہم ارائیاں رشتہ بیار نہیں کرتے، ہم پنجابیاں رشتہ بیار نہیں کرتے، ہم مہاجر غیر مہاجر کو نہیں دیتے، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ماتھے کا محراب، ہاتھ کی تسبیح، پاؤں کے اوپر ٹخنے سے اوپر شلوار، یہ اپنی جگہ، ان کی فضیلت سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اگر یہ عصبیت کی جڑ نہیں اکھیڑ سکی، اس لیے کہتے ہیں نام کے ساتھ برادری کا دم چھلا نہ لگایا کرو، پھر ہم غیر ہو جاتے ہیں کہ میں اس برادری کا ہوں، جو اس برادری کا ہے وہ میرا ہے، جو اس برادری کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ تو غیر انسانی بنیادوں پر، غیر فطری بنیادوں پر، غیر اخلاقی بنیادوں پر انسانوں کی وحدت کو تقسیم کرنے والا عصبیت کا داعی ہے، اور مر جائے تو اس کو نبی رحمت نے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہونے کی اجازت نہیں دی۔ بنیادیں کون سی ہیں؟ زبان ہماری ایک نہیں ہے، بنیادیں کون سی ہے؟ خطہ ارض ہمارا ایک نہیں ہے، بنیادیں کون سی ہے؟ رنگ ہمارا ایک نہیں ہے، بنیادیں کون سی ہے؟ قبیلہ ہمارا، یہ کون سی بنیادیں؟ اتنی خوفناک وعید ہے۔ اور یہ جڑی بوٹیاں وہاں زیادہ پائی جاتی ہیں جہاں قرآن کا فہم نہیں ہے، جہاں دین بذریعہ کرامات پہنچا، خانہ ساز روایات پہنچا۔ جن خطوں میں، علاقوں میں قرآن کا فہم نہیں ہے وہاں جڑی بوٹی زیادہ اگتی ہیں، اور بڑے بڑے دینداروں کے دلوں کی زمین پر یہ جڑی بوٹیاں آخر تک قبضہ کیے رکھتی ہیں۔ ان جڑی بوٹیوں کو تلف کرنے کے لیے قرآن کی پاکیزہ سپرے ضروری ہے، باقی کوئی سپرے ان جڑی بوٹیوں کو مار ہی نہیں سکتی۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ نسخہ کیمیا تھا، برادری نہیں ہے، یعنی عرب کو عجم پر، قریشی کو غیر قریشی، سب سے اعلیٰ ذات تو قریشی ہے۔ کائنات میں جتنے ٹرائب اور قبائل پائے جاتے ہیں سب سے اعلیٰ قبیلہ قریش ہے، کیونکہ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبت ہے قریش سے۔ کتنا اعلیٰ قبیلہ ہے، اس کا حسب نسب ہے، اس کی عظمت قرآن سے ثابت ہے، نبی رحمت کے فرمان سے لے کر فرمایا کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت نہیں۔ تو ہماری برادریاں تو ہندوؤں کے یہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ انڈیا میں ہندو رانے نہیں ہیں، انڈیا میں سکھ گجر نہیں ہیں، یہ رانا گجر مراد وہ دو ٹپیکل نہیں ہے، یہ میں نے ایسے نام لے دیا کسی کو یہ نہ ہو۔ یعنی جو برادریاں ہندوؤں کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، سکھوں کے ہاں بھی پائی جاتی ہیں، وہ مسلمان کی فخر کیا ہو سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا عصبیت کو ہوا نہ دو، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ عصبیت کو، عصبیت میں مسلک بھی آتا ہے،
اہل حدیث کانفرنس، دیوبند کانفرنس، حنفی کانفرنس، اہل سنت کانفرنس. عصبیت مذہب کے نام پہ ہو، زبان کے نام پہ ہو، رنگ کے نام پہ ہو، خطے کے نام پہ ہو، قبیلے کے نام پہ ہو، شیخ کے نام پہ ہو، برادری کے نام پہ ہو، جماعت کے نام پہ ہو. عصبیت ہے چاہے جس روپ میں بھی ہے. نہ عصبیت کا حصہ بنے، نہ عصبیت کے آگ کو پھونک مارنے والے لوگ بنے. تو قرآن مجید نے انسانوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، جو قرآن نے تقسیم کیا، منکم کافر منکم مومن، بس یہ دو تقسیمیں. قرآن مجید کے بقول انسانوں کی روز اول سے قیامت تک دو ہی تقسیمیں ہیں، باقی کوئی تقسیم نہیں. ایک مومن ہے، ایک کافر ہے، باقی ساری تقسیمیں ختم ہیں. اقبال کہتا ہے غبار آلود رنگ و نسب سے ہیں بال و پر تیرے، تو اے مرغے حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جا. کہتا ہے مسلمان کون ہے؟ حرم کی طرف اڑنے والا پنچھی. تو کہتے ہیں اے حرم کی طرف اڑنے والے پرندے، تیرے پروں کے اندر حسب نسب کے قوم وطن کی مٹی پڑی ہوئی ہے، اس لیے تیرے پروں میں ہوا ہی نہیں آ رہی. غبار آلود رنگ و نسب سے ہیں بال و پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پر فشاں ہو جائے. یہ ہندی وہ خراسانی، یہ افغانی وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے قرار ہو جائے. یہ کیا چھوٹے چھوٹے تو نے ساحل بنا رکھے ہیں، میں ہندوستان کا ہوں، میں افغانستان کا ہوں، میں یہ چھوٹے چھوٹے ساحل ہیں، کہہ رہے ہیں ان کو توڑ اور بے قرار ہو جائے. تو دو تقسیمیں ہیں دنیا کے اندر قرآنی تقسیمیں، کافر اور مومن، بس تیسری کوئی نہیں. ان دونوں سے اللہ کا ایک مطالبہ ہے. چونکہ کافر کو ارب قسم کی نعمتیں اللہ نے دی ہیں، داخلی خارجی، ظاہری باطنی، سماوی غیر سماوی، شرقی غربی، مادی مانوی، ذائقے رنگ. دنیا کا کوئی کافر نہیں کہہ سکتا میں نعمتوں سے خالی ہوں. ان کے لیافوں میں ہوا آتی ہے، ان کے زمینوں سے پانی نکلتا ہے، ان کے آسمان پہ سورج چمکتا ہے، ان کی زمین سونا اگلتی ہے، ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے، ان کی آنکھیں نور سے معمور ہیں. کافر نہیں کہہ سکتا کہ میرے اوپر اللہ کی کون سی نعمتیں. کھربوں نعمتوں کے بعد دنیا کے سارے کافروں سے ایک مطالبہ اللہ کا، وہ کیا ہے؟ اسلم تسلم. ایک مطالبہ، اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی پاؤ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھتے مقوقس کو، خاقان کو، چین کو، کسرا کو، کیسر کو، تو آپ کے مونوگرام دو ہی لفظ ہوتے ہیں. ان دو لفظوں میں پوری دعوت اسلام کی، یہ جوامع الکلم ہے. حضور وسلم کی جو بلاغت ہے، کم لفظوں میں زیادہ مفہوم، اس کو جوامع الکلم کہتے ہیں. اس کا ایک شاہکار نمونہ یہ ہے، دو لفظ ہیں، اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی پاؤ. اچھا، اللہ اسلام کی دعوت کافروں کو کیوں دیتا ہے؟ کافروں کے آگے فردر کئی قسمیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، قادیانی ہیں، رافضی ہیں، ہندو ہیں، جو بھی ہیں، یہ آگے اس کی فردر ڈویژن ہے، لیکن ان سب کا ٹائٹل ایک ہی ہے، کافر ہے. دنیا کے سارے کافروں کو اللہ اسلام کی دعوت کیوں دیتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہر مخلوق مسلم ہے ما سوائے تمہارے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کہتے ہیں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ سمندر کی ہیں، جنگل کی ہیں، پہاڑ کی ہیں، خلا کی ہیں، میں اللہ کہتا ہوں وہ اسلام لا چکی. فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ. ڈے ون سے جب تخلیق ہوئی تھی اس وقت اللہ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا، فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ، اے زمین آسمان کی ساری مخلوقات. یہ استعارہ ہے. اعتیات و نو کا رہا، اسلام لو. قالتا آتینا، کہ ہم اسلام لیں. وہ جو انہوں نے زبان حال سے کہا یا زبان کال سے کہا، پھر اس عہد کو وفا کر دکھایا، اور قیامت تک ہر مخلوق اسلم پہ ہے. سورج کے 365 دن میں طلوع و غروب کے اوقات طے ہیں. پاکستان میں پہلی جنوری سے لے کر 31 دسمبر تک سورج کے نکلنے کے وقت پاکستان میں، فیصل آباد میں، اور غروب ہونے کا وقت اللہ نے طے کر دیا. آپ حیران ہوں گے کہ ایک سال کے اندر سورج طلوع اور غروب میں 1 سیکنڈ کا بھی کافر نہیں ہوتا، سیکنڈ کا بھی. ہم جو جنتریاں بناتے ہیں، روزے رکھ لیتے ہیں، آج سورج اتنے بجے غروب ہوگا، اتنے بجے طلوع ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے کہ سورج اسلام پہ ہے. چاند 14ویں کو مکمل ہوتا ہے، 29ویں کو سوکھی شاخ بن جاتا ہے، یکم کو ہلال بن جاتا ہے. صدیوں سے چاند اسی طرز پہ چل رہا ہے. ایک ہی خطہ ہے، لا شمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولا اللیل سابق النہار. مجال ہے ایک دوسرے کے گھروں میں جھانکیں، بغاوت کریں. سردی اور گرمی کے پھل اللہ نے طے کر دیے. کبھی سردی کے پھل گرمی میں نہیں آتے، گرمی کا طے ہے.
افزائش نسل کے لیے کون سا چیز انڈے سے پیدا ہوگی، کون سی بچے سے پیدا ہوگی؟ صدیوں کے بعد بچے والے انڈے نہیں دے سکے، انڈے والے بچے نہیں دے سکے۔ پاکستان میں گرمی سردی کے موسم طے ہیں، جنوری میں سردی آ جائے گی، جون میں گرمی آ جائے گی۔ ہم 50 سال سے 70 سال سے موسموں کی اس یکسانیت کو دیکھ رہے ہیں، گویا موسم مسلم ہے۔ مجال ہے کہ کسی زمانے میں سردی جون میں آ گئی اور گرمی جنوری میں آ گئی ہو۔ یہ موسموں کا ماننا ہے۔ زمین گھومتی ہے، جھومتی ہے، بھاگتی ہے، آگے چلتی ہے، اپنے دائرے میں گھومتی ہے۔ اس کا جو بھی رفتار ہے، ارضیات محکمہ ارضیات والے جیولوجسٹ کہتے ہیں، اس میں ذرا بھر بھی فرق نہیں ہے۔ زمین کتنی بڑی ہے، سورج کتنا بڑا ہے، 13 لاکھ زمینیں سورج میں آ جاتی ہیں ماہرین فلکیات کے بقول، مور اور لیس۔ ہم کیا، ہماری 13 لاکھ زمینیں، فیصل آباد نہیں، 5 مرلے کا گھر نہیں، 1 کنال کا گھر نہیں، اور 6 فٹ کا آدمی نہیں، 13 لاکھ پوری زمینیں پانی سمیت اکٹھی ہوں تو سورج میں آ جائیں۔ اس میں اور آپ کہاں ہیں؟ تو وہ اگر اسلم پہ ہے، اور کائنات کی ہر مخلوق اسلم پہ ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کہتا ہے کائنات کی کوئی مخلوق کافر دکھاؤ جو میری بات نہ مانتی ہو۔ جب ہر مخلوق اسلم پہ ہے تو تم بھی اسلم پہ آ جاؤ۔ یہ ایک لاجک ہے۔ اللہ ایک طبقہ بنانا چاہتا ہے، سارے مسلم ہو جو، تو جو غیر مسلم ان کو کہتا ہے وَلَهُ أَسْلَمَ، جب ہر مخلوق اسلم پہ آ گئی ہے، مان اسلام پہ آ گئی، تم بھی آ جاؤ۔ اور اس سے کوئی یہ نہیں ہوگا کہ فائدہ سارے مسلمان ہو جائیں گے تو اللہ کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ تو اپنی ذات میں بادشاہ ہے نا، اللہ نے حکومت کسی سے لی تو نہیں ہے۔ مدینہ کے یہودیوں نے آپ سے سوال کیا، اللہ سے پہلے کائنات اللہ کی کس کے پاس تھی، پھر اللہ کو کائنات کس نے دی، پھر اللہ کے بعد کائنات کس کے پاس چلی جائے گی؟ یہ سوال کیا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ سورۃ اخلاص میں اس بات کو لکھا ہے۔ اس کے جواب میں پھر ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورۃ اخلاص میں ہے۔ بخاری کی روایت ہے، قباء مسجد مدینہ میں تھی، ایک انصاری کو اللہ کے نبی نے امام بنایا۔ وہ انصاری کیا کرتے؟ سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورۃ اخلاص پڑھتے، پھر ساتھ کوئی سورت ملاتے۔ صحابہ نے سنا تھا کہ فاتحہ کے ساتھ سورت ہے، انصاری فاتحہ کے ساتھ اخلاص بھی لازم ملاتے، سورہ قل هو اللہ احد ملاتے۔ بخاری کی روایت ہے، قباء کے امام انصاری تھے۔ صحابہ نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا رکھنا ہے تو رکھو، ورنہ میں نے سورۃ اخلاص سورہ فاتحہ کے ساتھ ملانا کوئی نہیں چھوڑنا۔ تو انہوں نے جا کر اللہ کے محبوب کو کہا کہ یہ کیا ایسا کوئی شریعت میں حکم آ گیا کہ فاتحہ کے ساتھ اخلاص بھی لا صلاۃ؟ تو پھر میں ایسے تو کوئی بات نہیں کہ وہ تو ہمارے امام جو انصاری آپ نے طے کیے ہیں وہ تو لازم پڑھتے ہیں۔ تو آپ نے بلایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ یہ اس میں اللہ کا تعارف ہے اور مجھے بڑی اچھی لگتی ہے صورت۔ تو آپ فرمایا اللہ بھی تیرے سے محبت کرتا ہے چونکہ تو اللہ کے تعارف سے محبت کرتا ہے۔ غزوہ بنو تبوک میں آپ تھے تو سورج طلوع ہوا تیز روشنی کے ساتھ، سورج تو تیز طلوع ہوتا لیکن اس نے روشنی زیادہ تیز تھی۔ تو پھر جبریل نازل ہوئے کہ اللہ کے محبوب معاویہ بن معاویہ حیدہ رضی اللہ ثابت ہے، معاویہ بن معاویہ رضی اللہ ثابت انصاری تھے، وہ فوت ہو گئے، مدینہ میں معاویہ بن معاویہ حیدہ رضی اللہ عنہ وہ فوت ہو گئے۔ تو کہا پھر مجھے بتانے کیوں آئے ہو؟ کہ یہ جو سورج کی روشنی تیز ہے، آپ نے پوچھا سورج تو بڑا تیز ہے، انہوں نے کہا اس سورج کے ساتھ آج 70,000 فرشتے بھی اترے ہیں اور ان کے چہروں کا عکس بھی سورج کے ساتھ شامل ہے، غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو، وہ عکس شامل ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ کیوں اترے ہیں؟ کہ یہ معاویہ بن معاویہ حیدہ رضی اللہ کا جنازہ پڑھنے کے لیے اترے ہیں۔ تو آپ نے کہا پھر تبوک کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ نے کہا جنازہ آپ نے پڑھانا ہے۔ اب تبوک مدینہ سے ایسے جیسے فیصل آباد سے کراچی ہے، مور اور لیس۔ تو آپ نے کہا وہ مدینہ میں تبوک کہ جی جو بھی ہو آپ کہیں تو ان کی لاش کو یہاں لاتے ہیں، آپ کہیں تو آپ کو پروں پہ بٹھا کے مدینہ لے جاتے ہیں، آپ کہیں تو راستے کے سفر ہٹا دیتے ہیں اور ان کو سامنے کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا اتنا غیر معمولی پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے کہ جنازہ آپ نے پڑھانا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی چلتے پھرتے سورۃ اخلاص بہت پڑھتا تھا، قل هو اللہ احد، اس میں توحید ہے۔ ہر سورت کا نام سورت کے اندر ضرور موجود ہوتا ہے لیکن یہ واحد سورت جس کا نام سورت کے اندر موجود ہی کوئی نہیں۔ سورت کوثر ہے، اندر کوثر آ جاتا ہے، سورہ
میں نے ایک دوست کو کہا کہ آج میں ایک صورت پڑھ رہا تھا، آپ بڑے یاد ہے، کہنے کہ کون سی؟ کہ میں سورہ منافقون، آپ بڑے یاد ہے۔ وہ خوش ہوا کہ شاید میرے یاد کوئی آ گئی۔ میں کو سورہ منافقون پڑھ رہا تھا، قدم قدم پہ آپ یاد آ رہے تھے، ہے نا؟ اب منافقون کے اندر منافقون ہے، کوثر کے اندر کوثر ہے، لیکن اخلاص کے اندر لفظ اخلاص ہی کوئی نہیں۔ وہ صورت جس کو ابن تیمیہ نے سورۃ اخلاص کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ صورت جس کو صحیح طور پر جاننے سے اللہ شرک کے مرض سے خالص کر دیتے ہیں۔ متفقن علیہ روایت ہے، ایک امام تھا مدینہ میں، وہ فاتحہ پڑھتا، پھر ساتھ سورت پڑھتا، پھر آخر پہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا۔ انصاری کا تو فاتحہ کے بعد اخلاص تھی نا، وہ بخاری کی روایت ہے۔ یہ متفقن علیہ روایت ہے کہ پہلے فاتحہ پڑھتے، پھر ساتھ سورت جو ملانی ہے وہ پڑھتے، پھر آخر پہ سورۃ اخلاص پڑھتے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہ جی اس میں اللہ کا تعارف ہے اور مجھے بڑا پسند ہے۔ آپ فرمایا اللہ بھی تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ تو دنیا کے ہر آدمی سے ایک مطالبہ ہے جو کافر ہے کہ مسلم ہو جاؤ۔ اور میں نے کہا اس کا فائدہ اللہ کو کوئی نہیں کہ اللہ کا ووٹ بینک بڑھ جائے گا، اللہ اپنی ذات میں اللہ ہے، اس نے کسی سے نہیں لی، نہ اس کے بعد کسی سے جائے گی۔ سارے فاسق فاجر ہو جو اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں، اللہ انڈیپینڈنٹ ہے، اللہ صمد ہے۔ اللہ اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے نہ ملائکہ کا پابند ہے، نہ آسمانی کتابوں کا پابند ہے، نہ نبیوں کا پابند ہے، صمد ہے۔ صمد کہتے ہیں وہ اس سردار کو عربی میں جس کی پناہ میں کوئی آ جائے تو اس کو کوئی نقصان نہ دے سکے، اس کو عربی میں صمد کہتے ہیں۔ اکیلا، یہ کمزوری کی نشانی ہے۔ میں اکیلا تھا، وہ 10 تھے، یہ فکرہ ضعف کی نشانی تھی نا، میں اکیلا تھا، میں اکیلا رہتا ہوں، ہمارے خاندان اکیلا رہتا ہے، ہماری فیملی اکیلی ہے، باقی سارے یہاں ہیں۔ تو یہ ایک سوال اٹھا کہ اللہ اکیلا ہے، تو اکیلے کے ساتھ تو کمزوری کا ایک شک بات ہے نا کہ میں اکیلا ہوں، وہ 20 آدمی تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ نے اس شک کو توڑا کہ وہ اکیلا وہ ہے جو سردار ہے، اور جس سردار کو اپنے فیصلوں کے نفاذ کے لیے کسی رعایت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اس لیے احد کے بعد صمد لیا، قل هو اللہ احد۔ احد میں جو ضعف تھا اکیلے پن کا، اس کو زائل کیا صمد کے ساتھ کہ اللہ وہ احد ہے جو وہ سردار ہے جس کی پناہ میں کوئی آ جائے تو اس کو نقصان کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت والے دن کچھ مسلمان دوزخ میں چلے جائیں گے اپنے اعمال کی بنا پر، تو کافر ان کو تانا دیں گے، الم تکونوا مسلمین، تم تو مسلمان نہیں تھے؟ قالوا بلا، کہ ہم مسلمان تھے۔ وہ کہیں گے فما اغنا عنکم الاسلام وقد صرتم معنا فی النار، تمہیں تمہارے اسلام نے کوئی فائدہ نہ دیا، تم تو بڑی اسلام کی باتیں تھے، اسلام رضیت لکم الاسلام دینا، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغی غیر الاسلام دینا۔ تم تو دنیا میں اسلام کی بڑی باتیں کرتے تھے، تمہیں تمہارے اسلام نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ ہمارے ساتھ پیپ، ہمارے ساتھ کھانا گرم کا، ہمارے ساتھ لحاف کے آگ کا لحاف، آگ کی ٹوپی، آگ کے جوتے، تھور، کانٹے، بچھو، سانپ، تشدد، سارا کچھ تمہارا ہمارے ساتھ ہے۔ فما اغنا عنکم الاسلام، تمہیں تمہارے اسلام نے کوئی فائدہ نہ دیا۔ تو یہ پھر اللہ کے 2 نام پکاریں گے، یا حنان یا منان۔ یہ مالک ان کو بتائے گا کہ اللہ کے صفت رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ جو مؤثر نام ہے وہ ہے یا حنان یا منان۔ تو یہ پھر مالک کے کہنے پر، انسینٹو پر، یہ پھر جہنمی جن کو مسلمان جہنمی جن کو تانا دیا جا رہا ہے وہ کہیں گے یا حنان یا منان یا حنان۔ اللہ پوچھے گا مالک سے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہیں گے یا اللہ پہلے تو ہمارے گناہوں کی سزا تھی، اب لوگ اسلام کو تانا دیتے ہیں۔ پہلے تو ہم تھے نا کہ تم شرابی ہو، تم زانی ہو، فلاں، اب لوگ کہتے ہیں کہاں گیا تمہارا اسلام؟ تو اللہ کہے کہ چلو نکال لو سب کو، تو پھر سب کو نکال لیا جائے گا۔ آخری جو نکلے گا وہ فرشتوں کو پتہ نہیں ہوگا، وہ کہیں جہنم کے گڑھوں میں گل سڑ رہا ہوگا، سیاہ ہو چکا ہوگا، پتہ نہیں چلے گا، تو اللہ خود نکالیں گے اس کو، یعنی وہ فرشتوں کے نوٹس میں بھی نہیں ہوگا، حدیث میں آتا۔ پھر اللہ اس کو جنت میں ڈالیں گے، وہ ایک جگہ دبک کے بیٹھ جائے گا، ایک آدمی دوزخ سے نکلے جنت میں چلا جائے گا، جہاں بیٹھ گیا تو اللہ کہیں گے کافی جگہ کو یا اللہ کمال ہو گیا لیکن تھوڑی سی جنت آگے دکھا دے، تو آگے چلا جائے گا۔ اللہ کہیں گے کافی ہے کہ یا اللہ آگے نئے نئے منظر نظر آ رہے تھے،
یوں چلتے جائے گا. اللہ کہے گا اچھا یہ بتاؤں تمہیں گھر دے دوں چھوٹا سا جنت میں؟ کہنے کے دے دے. کتنا؟ اتنا. اللہ کہیں گے جتنی دنیا تھی اس سے 10 گنا بڑا تمہیں تیار گھر دیا جاتا ہے. یہ سب سے جنت کے پلاٹ، جنت کی کالونی کا سب سے چھوٹی کٹنگ ہے، جو 3 مرلے کی کہہ لیں، 1.5 مرلے کی کہہ لیں، یا 5 مرلے کی کہہ لیں. اس سے چھوٹی کٹنگ دنیا میں جنت میں کوئی نہیں. ایک کالونی ہے نا، اس سے چھوٹی کٹنگ کوئی نہیں، جو سب سے غریب ترین آدمی کو ملے گی. اور وہ ہوگا جس کو اللہ نکالے گا، فرشتوں کو پتہ نہیں ہوگا. اور وہ کتنی ہوگی؟ یہ فیصلہ آباد سے نہیں، 7 سمندروں سے نہیں، 7 بر اعظموں سے نہیں، جتنی بھی کائنات ہے. اب وہ کسی کو پتہ ہے کوئی نہیں کتنی. اس سے 10 گنا بڑا گھر اللہ خود اس کو عطا کریں گے. جب یہ چلا جائے گا تو اللہ کہے گا مالک کو، مالک نہ دو یا مالک. قرآن مجید میں آتا ہے یہ جہنم کے فرشتوں کا سردار مالک ہے. اللہ کہ مالک اب جہنم کو ایئر ٹائٹ کر دو. جب تک مسلمان رہیں گے صرف لوہے کا دروازہ لگا کرے گا. جب مسلمان نکلیں گے اللہ کہیں گے لوہے کا بھی لگاؤ، پتھر کا بھی لگاؤ، اور آگ کا بھی لگاؤ. 3 مین گیٹ، 19 دروازے ہیں جہنم کے. ہر دروازے پہ 3 دروازے لگتے چلے جائیں گے. تو یہ پھر پوچھیں گے جو جہنمی پڑے ہوں گے کافر، یہ کہیں گے اتنا اہتمام کیوں ہو رہا ہے؟ پہلے تو صرف ایک دروازہ بند ہوتا تھا. تو مالک لگا رہے گا. پھر وہ آخری دروازہ بند کرے گا تو مالک پوچھیں گے مالک لیقضی علینا ربک. قرآن مجید میں آتا ہے مہربانی کرو موت ہی دے دو. دنیا میں ہر شخص کی آخری خواہش ہے موت نہ ہے. جہنمیوں کی سب سے بڑی خواہش ہوگی موت آ جائے. دنیا کے ہر شخص کی سٹرگل کی، کوشش کی، جد و جہد کی، ورزش کی، بیلنس ڈائٹ کی، پراپر اس کی آخری جو لیلہ مقصود ہے نا اور مطلوب ہے وہ ہے موت نہ آئے. اور جہنمیوں کا سب سے بڑی درخواست یہ ہوگی لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون، کہ موت آ جائے. کہنے کہ موت نہیں آئے گی. تو جب آخری دروازہ 19واں دروازہ باندھنے لگے گا اور ہر دروازے کے آگے 3 دروازے، اس وقت قرآن مجید میں آتا ہے جہنم کے رہنے والے ایک پکاریں گے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. یہ قرآن مجید میں آتا ہے. اس وقت کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے. تو وہ جو اللہ نے دعوت دی تھی اسلم تسلم، اس کا اندازہ اور ادراک اور شعور اور شدت اور کرب اور درد انہیں اس وقت ہوگا جب جہنم ایئر ٹائٹ ہو جائے گی اور کہیں گے اب کبھی بھی جہنم نہیں کھلے گی. اس لیے کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں کافروں کو اسلام کے لیے ضرور دعاؤں میں یاد رکھا کرو. انہوں نے سوئی دی، اے سی دی، کارپٹ دی، استری دی، گھر دیا، مکان دیا، گاڑیاں دیا، موبائل دی. ہماری دنیا کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر دیا. کافروں کی بنی ہوئی یہ چیزیں اگر ہمارے پاس نہ ہوتی ہماری زندگی کتنی اجیرن ہو جاتی. میرے ایک عزیز ایئر فورس میں ہے، کہنے لگے اگر فرانس کے ساتھ ہمارا یہ بائیکاٹ ہو جاتا اور اس کے سفیر کو نکال دیتے تو کتنے جہاز ایسے ہیں جو فرانس کے ہمارے ایئر فورس میں، اور وہ پرزے دینا چھوڑ دیتے ہیں ہمارے، وہ بالکل زمین پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کے لوہے پہ نہیں بیچ سکتے ہم. دنیا ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے نا. اگر وہ ہو جاتا تو ہمارا ایئر فورس کا ایک حصہ برباد ہو جاتا. ہر ملک دوسرے ملک کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہے، مجبوریاں. تو جو کافر ہماری زندگی کو سہولیات سے لبریز کرنے کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، ہم زیادہ نہ کر سکے تو ان کافروں کو دعاؤں میں اسلام کے لیے یاد رکھا کریں. چونکہ دعاؤں کے اندر کافروں کو یاد رکھنا یہ بھی سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر کے لیے دعا مانگ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، یہ دعا مانگی تھی آپ نے، حضرت عمر کے سامنے نہیں کہا. حضرت عمر کو بدھ کو دعا مانگی، شب جمعہ کو حضرت عمر مسلمان ہو گئے. تو دعاؤں کے ذریعے کسی کی ہدایت کی کاوش کرنا یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو ہماری دعاؤں میں تو ہمارے شیخ، ہمارے حضرت، ہمارے قبلہ، ہمارے کعبہ سے بغیر ہم جاتے ہی نہیں. تو ہم نے یہودی، سکھ، عیسائی، ہندو، رافضی، قادیانیوں کو کیا یاد کرنا ہے؟ یعنی محدود پنا زندگی کے ہر شعبے میں آ گیا. حالانکہ اللہ کو معاف کرنے کے لیے کیا اللہ کہتے پوری کائنات کو معاف کر دیا تو کچھ بھی نہیں، اللہ معاف کر دے پھر کیا. کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے؟ جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند نہ کیوں اپنی عاجزی پہ ناز کرے. کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے؟ جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. اگر وہ معاف کرنا چاہتا تو بٹھا کے رکھا ہے تو نے عرش پہ آئے واعظ، وہ خدا ہی کیا ہے جو بندوں سے احتراز کرے. اقبال مرشد کہتا ہے.
کوئی یہ پوچھے کہ واعظ کا کیا بگڑتا ہے؟ جو بے عمل پہ بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. ہماری تو دعائیں بھی میرے شیخ، میرا قبلہ، میرے حضرت، میرے مرشد، اس سے دعائیں بھی باہر نہیں جاتی. اس لیے جس میں آتا ہے میرا نام سلام، اللہ کا نام جو السلام المومن المہیمن ہے نا، اللہ کے نام صفات، میرا نام سلام اور میں نے بھیجا دین، اس کا نام اسلام. جو اسلام میں آیا وہ سلام کے ساتھ ملا، اور جو سلام کے ساتھ ملا وہ دارالسلام میں چلا گیا. تو پہلا مطالبہ اللہ کا دنیا کفر سے یہ ہے کہ اسلام لو. اور دنیا کفر کو جتنے انعامات اللہ نے دیے ان میں سب سے بڑا انعام اسلام کی نعمت ہے. دنیا کفر کو جتنے انعامات دیے، سورج، چاند، ستارے، مادہ، ذکر، فلاں فلاں، ان میں سب سے بڑا انعام یہ بھی اللہ کا انعام اسلام کا مل جانا ہے. جس کو اسلام مل گیا سب کچھ مل گیا. دنیا میں عزت، نظم میں کلمہ، قبر میں وسعت، پل صراط پہ عافیت، میزان میں جھکاؤ، 50 سال میں ٹھنڈک اور میزان کا جھکنا اور جنت الفردوس کا مالک بنا دینا، یہ سارے انعامات کی چابی اس کا نام اسلام ہے. دوسرا مطالبہ اللہ نے مسلمانوں سے کیا، وہ میرے آپ سے ہے. یہ جو پہلا مطالبہ تھا یہ تو یہودی، سکھ، عیسائی، رافضی، قادیانی، فلاں فلاں ان کے لیے. دوسرا مطالبہ میرے آپ سے کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اے اسلام والوں، مسلمانوں، مومن ہو جاؤ. مدینہ منورہ میں کچھ بدو آئے، انہوں نے آ کے اسلام قبول کیا، پھر چلے گئے، پھر واپس سے اور کہنے لگے ہم مومن ہو گئے. قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. قرآن مجید میں سورہ حجرات میں ان کے دعوے ایمان کی اللہ نے تردید کی. بدو تھے، مدینہ سے واپس چلے گئے، پھر واپس آئے، کہ اللہ کے نبی ہم مومن ہو گئے. اگر مومن اور مسلم ایک ہوتا تو اللہ کو ان کے اس دعوے اسلام کے بعد دعوے ایمان کی تردید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 غالباً اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ان کی ویلڈنگ دہرائے گی. قالت الاعراب، بدو کہتے ہیں آمنا، ہم ایمان لے. قل لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے، ولکن قولوا اسلمنا، تم مسلمان ہوئے. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تب ہے جب جو بات تم نے زبان سے کی وہ ایک بارش کا فاصلہ طے کر کے دل کے انگ انگ میں اتر جائے، مبارک کو ایمان آ جائے گا. تو ہم سے دعویٰ ایمان کا ہے. وہ جو قرآن جاتا ہے نا آمنو آمنو، ادھر اسلم تسلم، ادھر آمنو آمنو، یا ایھا الذین آمنو اے برائے نام دعویٰ اسلام دعویٰ کر کے اپنے آپ کو مومن کہلانے والو، تم ایمان لو. یا ایھا الذین آمنو ھل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ. اے ایمان والو تمہیں ایک تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. کیا یا اللہ؟ تؤمنون باللہ، اللہ پر ایمان لو. ہم جب کسی کو کہتے ہیں نا نیکی کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، کہ اگر ہم آپ کو دعوت کلمہ طیبہ کی دیں تو پھر تو آپ کے صفت اسلام پہ حرف آتا ہے. ہم آپ کو دعوت ایمان کی دے رہے ہیں جو کہ اللہ آپ کو دیتا ہے. مسلمان سے مطالبہ ایمان کا. اب ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ ایک مثال سن لیں. کسی فرم نے ملازمتوں کی پیشکش کی کہ ہمارے ادارے میں 50 اسامیاں خالی ہیں، اس کے لیے یہ کوائف والے لوگ درخواست دیں. تو کچھ لوگوں نے وہ کوائف مکمل کر کے اٹیسٹ کرا کے ڈاکومنٹیشن مکمل کر کے سی وی لے کر اس آفس میں دے کے آگے. ان کے محکمے نے چیک کی، وہ پورا اتر، انہوں نے ان کو لیٹر جاری کر دیے کہ آپ کے کوائف کو دیکھ کر فلاں شعبے نے آپ کو ملازمت کا پروانہ دے دیا. اپائنٹمنٹ لیٹر مل گیا. یہ اپائنٹمنٹ لیٹر کا مل جانا اسلام ہے. وہ جو کلمہ پڑھنے کے بعد کہ مبارک ہو آپ کو فلاں شعبے نے مقررہ ڈاکومنٹس دیکھ کر آپ کو اسلام لانے کی سند دے دی، اس کو اسلام کہتے ہیں. اب جب لیٹر مل گیا 5 دن کے بعد نیا لیٹر آیا. وہ کیا تھا؟ فلاں دن ٹریننگ ہے. جن لوگوں کو لیٹر ملا تھا وہ ٹریننگ میں، ان کے آرڈر، ان کی یونیفارم، ان کا وقت، ان کا باس، ان کا محکمہ، ان کا کام تفصیلات سے آگاہ کیا جائے گا. وہ لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں ٹریننگ ہوتی ہے، ترتیب دی جاتی ہے، یہ کام، پھر وہ اس ترتیب جو محکمے نے دی اس کے مطابق یونیفارم پہنتے ہیں، وقت پہ آتے ہیں، جگہ پہ آتے ہیں، کام کرتے ہیں، آنے جانے. اب کہا جائے گا یہ لوگ اس شعبے پہ ایمان لائے. بات سمجھے؟ محکمے کا لیٹر مل جانا یہ اسلام ہے، اور لیٹر ملنے والوں کا ٹریننگ ہو کے ان کا ساری تفصیلات سے آگاہ کرنا اور پھر ان کا تفصیلات پہ آ جانا یہ ایمان ہے.
मदीना के बदू ने कहा कालत अल-अराबु आमन्ना, हम तो ट्रेनिंग पर कर लिए। कुल्लम तुमिनु, तुमने जुबानी लेटर मिला है, तुम ट्रेनिंग पे आए ही कोई नहीं। और एक आदमी हर एक को अपना लेटर दिखा रहा है, ये लेटर मिल गया, ये लेटर मिल गया। कि जॉब पे गए हो? कहने के लेटर मिल गया। कि ऑफिस में गए हो? कि लेटर मिल गया। कि बॉस का पता है? कि लेटर मिल गया। कि एप्लीकेशन दी है? कि कहने लगे लेटर मिलने से न तनख्वाह मिलेगी, न बोनस मिलेगा, न प्रमोशन होगी। लेटर मिलने के बाद ड्यूटी पूरी करने से बेजुबान फिर जाके काम होगा। बात समझे? हमें अल्लाह ने कहा कि तुम्हें लेटर मिल गया माँ की गोद में, जब तुम पैदा हुए तो एक कान में अजान, दूसरे कान में तकबीर, मुबारक हो, तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया, तुम मुस्लिम हो गए। अब तुम ट्रेनिंग करो। अगर तुम ट्रेनिंग कर लोगे तुम मोमिन हो जाओगे, ट्रेनिंग नहीं करोगे तो मोमिन नहीं होगे। हमारी गलती ये है जिसने हमें मार के रख दिया, वो ये है कि हम इस्लाम और ईमान को एक समझ बैठे। जब से मुसलमान हो गए तब से मोमिन हो गए, और जब से मोमिन हो गए तब से अमल से बेनियाज हो गए। इस्लाम और ईमान में ज़मीन आसमान से ज़्यादा फ़र्क है। कलमा पढ़कर इस्लाम के दायरे में आ जाना, और दायरे में आने के बाद इस्लाम की तमाम तर तलीमात को ब्लाइंडली ओबे करना, अंधाधुंध इताअत करना, आँख कान नाक ज़ुबान अक़ायद इबादत, इसको मानना, इसको ईमान कहते हैं। जब से मुसलमान ईमान पे न आया तो काफिर इस्लाम पे आना रुक गया। ईमान पे आने के बाद तीन बड़े फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला फ़ायदा ये होता है जब मुसलमान ईमान पे आता है ना, यानी अमल पे आता है, नमाज पे आता है, हया पे आता है, हलाल पे आता है, सब्र पे आता है, सच पे आता है, तकवा पे आता है, वफा पे आता है, मोहब्बत। जब मुसलमान ईमान पे आता है तो काफिर के लिए इस्लाम के फाटक खुल जाते हैं। पहली सदी में यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, वो क्यों हुई? मस्जिद नबवी में आके खजूरों के सतून के साथ काफिरों को बांध दिया जाता और मुसलमानों से कहा जाता कि ईमान के अमाल करो। तो जब वो बंधा हुआ कैदी मुसलमानों का खाना देखता, रहना देखता, नमाजें देखता, तहज्जुद देखता, रुकू देखता, सुजूद देखता, क़याम देखता, मामलात देखता, वो कहे यार ये तो जन्नत है, वो फ़ौरन अशहदु अल्ला इलाहा। तो पहली सदी में जो यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा था, उसके पस मंज़र में मुसलमानों का इस्लाम से ईमान पे आना था। इसलिए सहाबा कहते थे कूनू मिसलुना, जब गुजरते कि हमारे जैसे हो जाओ। तो जब वो मुसलमानों की बस्ती देखती, न वहाँ कचहरी, न मुकदमा, न थाना, न हवालात, न तलाक़े, न झूठ, न लड़ाई, ताजर 100% हलाल तिजारत, ज़ारे 100% हलाल ज़रात, हाकिम 100% डरता वाकिम। जब वो मुसलमानों को ईमान में देखता तो एक नखलिस्तान, एक ठंडा मीठा चश्मा, एक बाद नसीम के झोंके, एक खिला हुआ फूल, एक चटखनी चांदनी, तो वो कहते यार ऐसा मुआशरत लेना चाहिए। तो काफिर शौक़ दर शौक़ बेहतर निज़ाम हयात की तलाश में फ़ौरन मुसलमान हो जाता था, क्योंकि वो इस्लाम को ईमान की शक्ल में मुसलमानों के रूप में देख लेता था। साहबा इस्लाम से ईमान पे इतने आया कि अल्लाह ने मेयार का या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमनन्नास आमनू कमा आमनन्नास के ईमान लाओ जैसे साहबा ईमान लाए। अल्लाह ने मेयार और सैंपल और लिटमस पेपर और मीनार नूर साहबा को करा, आमनू कमा आमनन्नास, ऐसे ईमान लाओ जैसे साहबा ईमान लाए। इस दौर में आप बहुत कम सुनते हैं कोई ईसाई मुसलमान हुआ हो, कोई यहूदी मुसलमान हुआ हो, कोई हिंदू मुसलमान हुआ हो, कोई राफजी मुसलमान हुआ हो, कोई कादी, बहुत कम सुनते हैं। वो कहते हैं क्यों सुने? इसलिए कि तुम्हारे अंदर तो कोई चीज़ ही नहीं है। सिंध में एक जमात गई, एक मुसलमान को दावत दी, उसने कहा जी हिंदुओं को दावत दो। उन्होंने कहा हिंदू कहाँ रहते हैं? उसने कहा वो सुप्रीम जेल आ रहा है सामने, इत्तफाकन वो भी हिंदू था। उन्होंने कहा इसको दावत दो। तो जमात वालों ने कहा चलो इसको दावत देते हैं। उसके पास दावत दे, उसने कहा ये मेरी जेल में अगर कोई हिंदू पड़ा है तो मुझे दावत दो, और अगर सारे मुसलमान जेल में पड़े, जितने क्रिमिनल हैं मेरी जेल में एक हिंदू नहीं है, सारे मुसलमान पड़े, तो दावत का मुस्तहिक तुम्हारे मुसलमान हैं कि इनको ईमान पे लाओ, हमारे हिंदू इस्लाम पे आ जाएंगे। इस वक्त जो काफिर के इस्लाम में रुकावट है, अल्लाह की ज़ात की कसम सबसे बड़ा बद अमल मुसलमान रुकावट है, जो मुसलमान को इस्लाम को ईमान का मुतरादिफ करार देकर ईमान सीखना छोड़ चुका है। अगर ये ईमान है तो ईमान, इस ईमान से लंडोरे ही भले। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मुसलमान पे इस्लाम की बरकत खुल जाती है जब मुसलमान ईमान पे आ जाता है। पहली सदी में तिजारत में बरकत, ज़राअत में बरकत, हुकूमत में बरकत, जवानी में बरकत, सेहत में बरकत, मोहब्बत में बरकत, वक्त में बरकत, फ़हम में बरकत, बरकतें ही बरकतें थीं। लफ़तहना अलैहिम बरकात मिनस समाई वल अर्ज़, बरकतें इतनी हैं कि मत पूछो।
اس کا سبب یہ تھا کہ مومن جب اسلام کی تعلیمات کو پریکٹس میں لاتا ہے، عمل میں لاتا ہے، تو قرآن کا وعدہ ہے کہ اسلام کی تعلیمات زمین کے 7ویں زمین سے نیچے چھپی ہوئی برکتوں کو اوپر لاتی ہیں اور 7واں آسمان کے اوپر پڑی ہوئی برکتوں کو بھی نیچے لاتا ہے۔ جوانی شباب پاک ہوتا ہے بیماریوں سے، آنکھ پاک ہوتی ہے برائیوں سے، جسم پاک ہوتا ہے، پورا معاشرہ برکت کی گہری چھاپ میں آ جاتا ہے۔ جب مسلمان اسلام پہ آتا ہے تو اسلام کی صرف زکوٰۃ، اگر آج کا زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کے ساری شرائط کو سامنے رکھ کے زکوٰۃ دے، منبر پہ وضو کے ساتھ جمعے کے خطبے میں اللہ کے ذاتی نام کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اتنا رزق برسے کہ سنبھال نہ سکیں، صرف ایک زکوٰۃ کو اگر شرائط کے ساتھ دو تو اللہ کی ذات کی قسم اتنی برکتیں ہیں کہ مسلمان کا سینہ پھٹ جائے، صرف ایک زکوٰۃ کو۔ مسلمان جب اسلامی اعمال پہ آتا ہے اتنی برکتیں ظاہر ہوتی ہیں، مت پوچھو، واقعہ کی برکت، فاتحہ کی برکت، سورہ یونس کی برکت، اتنی اب برکتیں کوئی نہیں۔ تیسرا فائدہ، اسلام جب ایمان مسلمان مومن بن جاتا ہے تو اس کے وجود میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ مت پوچھو۔ ایک آدمی بہترین پھل کھاتا ہے، بہترین گوشت کھاتا ہے، بہترین دودھ پیتا ہے، یقیناً اس کے وجود میں طاقت، چہرے پہ رنگت، ہاتھوں میں توانائی بڑھ جائے گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی وجود سے نکل کے ڈھل کے آنے والے اعمال جو مسلم چوستا ہے، آپ سوچ سکتے ہیں اس کی روح کتنی طاقتور ہوگی۔ دنیا میں سب سے طاقتور چیز یہ نہیں کہ مچھلی کا تیل ہے، ہیرے کا رس ہے، شہد کا، یہ نہیں، سب سے طاقتور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس سے نکلنے والے نورانی اعمال کائنات کے سارے وٹامن سے بھرپور ہوتے ہیں۔ آپ 10 دن چٹنی کے ساتھ کھانا مسنون طریقے پہ کھائیں، آپ اس کی طاقتیں دیکھنا، برکتیں دیکھنا، نورانیت دیکھنا، پاکیزگی دیکھنا، صرف مسنون طریقے کی چھاؤں میں کھا کے دیکھیں۔ مسلمان جب ایمان پہ آتا ہے اتنی طاقت ہوتی ہے کہ مت پوچھیں۔ ظلم کا استعارہ فرعون ہے، ظلم کا استعارہ فرعون ہے۔ فرعون کی بیوی مومن ہو چکی ہے، آسیہ، قرآن مجید میں آتا ہے امرأۃ فرعون۔ عورت کمزور ہوتی ہے، شادی کے بعد اور کمزور ہو جاتی ہے، اولاد کے بعد اور فزیکلی بھی، نفسیاتی بھی، جسمانی بھی، ذہنی بھی۔ عورت صنف نازک ہے، جب شادی ہو جائے تو صنف نازک میں اضافہ ہو جاتا ہے، جب اولاد ہو جائے تو اس کی کمزوری میں، بزدلی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک عورت شادی شدہ صاحب اولاد ٹکر لے بیٹھی ہے فرعون سے، یہ تو قرآن میں آتا ہے۔ فرعون کے نظریات سے، عقائد سے ٹکر لے بیٹھے کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لائے۔ شکست جسم کے ادھیڑ دینے کو، تختہ دار پہ چڑھا دینے کو نہیں کہتے، نظریات کے چھوڑ دینے کو شکست کہتے ہیں۔ کربلا میں سارا اہل بیت شہید ہو گئے، سارے پھول مرجھا گئے، سارے چشمے خشک ہو گئے، لیکن فتح کا تاج قیامت تک حسین کے سر پہ ہے، فتح کا تاج یزید کے سر پہ نہیں ہے، شمر کے سر پہ نہیں ہے۔ اسلام کے فتح، شکست اور سود زیاں کے پیمانے یہ نہیں ہیں کہ مسلمان کو قتل کر دی جائے، سولی چڑھا دی جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، نہیں۔ اگر تم مسلمان سے نظریہ چھڑا گئے، مسلمان شکست کھا گیا۔ فرعون ظلم کا استار ہے، اس نے کیل ٹھونکے، نمک پھینکا، ایک کیل گال دیا ہاتھ میں، رات بھر پڑی رہے۔ اب عورت ہے، درد تو ہے نا، پھر ویکنیس آ گئی، پھر شہزادی ہے، شہزادی تو ویسے کمزور ہوتی ہیں، محلات نشیں ہے، فرعون کی بیوی ہے۔ جتنے بھی تشدد کے ذہنی، جسمانی، نفسیاتی طریقے ہیں، سارے طریقے بیک وقت آسیہ پہ آزما دیے گئے، لیکن آسیہ کا ایمان اتنا طاقتور ہے کہ فرعون اور اس کے جملہ تشدد آسیہ کی زبان سے کلمہ کفر نہیں نکلوا سکے۔ اس سے اللہ بتلاتا ہے کہ اگر تمہارے اندر ایمان آ جائے تو تمہیں آج کے فرعون تو اتنے طاقتور نہیں جتنا فرعون موسیٰ کے زمانے کا طاقتور تھا۔ آج کا فرعون اتنا طاقتور نہیں ہے جتنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون طاقتور تھا۔ تو آسیہ جتنے ہم کمزور نہیں ہیں اور ہمارے حکمران فرعون جیسے برے نہیں ہیں، لیکن اگر اس کے سامنے آسیہ ٹکرا گئی تو مومن ٹکرا جاتا ہے۔ اچھا، آسیہ تو آسی، اس کی کنگھی کرنے والی، میک اپ کرنے والی عورت، اس کے ہاتھ سے کنگھی گری، آسیہ کی کنگھی کر رہی تھی اس کی بیٹی کی، اس نے کہا بسم اللہ رب موسیٰ و ہارون۔ تو فرعون نے دیکھا، فرعون کا تو اپوزیشن موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تھے، اس نے کہا یہ کیا ہے، اللہ اور موسیٰ اور ہارون کے رب سے۔ اس نے کہا جب تک چھپایا تھا چھپ گیا، اب جب ظاہر ہو گیا، سچی بات یہ ہے کہ فرعون میں نہ تمہیں اللہ مانتی ہوں نہ رب مانتی ہوں، میں اسی کو اللہ مانتی ہوں جس کا اشارہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کرتے ہیں۔ بس پھر کیا ہوا، تشدد، تیل گرم کروایا، بڑا تیل ابلنے لگا،
اس کو کہا تو اب چھوڑ دے اپنا موقف ورنہ یہ انجام دیکھ رہی ہے، تیل، انسان، گوشت، ہڈیاں، پکوڑا بن جاتا ہے۔ اس نے اس کی ایک بچی کو اٹھا کے پھینک دیا، آنے واحد میں بچی کا گوشت ڈزال ہوا، ہڈیوں پر آ گئی۔ اب اس ماں پہ کیا گزرتی ہے، کانٹا برداشت نہیں ہوتا۔ ڈاکو آ کے گھر میں جب بھی ڈاکو کرتے ہیں، ٹاکا مارتے ہیں، تو بچوں کے سر پہ گن رکھتے ہیں، کیوں جی؟ وہ جانتے ہیں کہ عورت کی کمزوری، کیوں جی؟ اور اگر شوہر کے سر پر کیوں کہ کر کر، وہ جانتے ہیں اس تلخ حقیقت کو کہ اس کی کمزوری کون سی ہے۔ وہ کہیں گے تو میرے لیے مسیحا بن کے آیا، میں تو کب سے تیار بیٹھی تھی، بسم اللہ کر، تمہیں اور دوں گی چھپے ہوئے۔ لہذا وہ جانتے ہیں کہ کس کے اوپر گن رکھی جائے اور یہ کیا کرے گی، ہے یا نہیں؟ یہ آپ کی ہنسی پوری تصدیق ہے، آپ نے انگوٹھے بھی لگا دیے، سائن بھی کر دیے۔ اٹیسٹ کرنے کے کئی طریقے ہوتے ہیں نا، کوئی زبان حال سے انگ انگ ہنسا ہے آپ کا، تو یہ اس کی تصدیق ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا تو ہم وہ نہیں کرتے، وہ آنے والے جانتے ہوتے ہیں۔ ایک بچی کو پھینک دیا، آنے واحد میں گوشت جل گیا، ہڈیوں پر آ گئی اور روح نکلی، روح نے کہا اما گھبرا مت، ہمارا ٹھکانہ جنت ہے۔ پھر روایت میں تو دوسری بیٹی کو پھینکا، اس نے بھی، پھر تیسری جو سینے کے ساتھ لگا، اس کا زیادہ پیار ہوتا ہے۔ جو بچی ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے اس سے جو انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ پیار ہوتا ہے۔ وہ ماں کے ساتھ تھی، اس کو چھین لگا، پھر اس نے ایسے کر لیا، تو اس نے کہا اب بھی وقت ہے، بچ جا۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان اتنا طاقتور چیز ہے، آپ اندازہ کریں۔ چونکہ مومن کائنات کا سب سے تازہ قسم کا مال کھاتا ہے، اپنے نبی کے وجود سے نکلنے والے اعمال کو چوستا ہے، اور کعبہ کے رب کی قسم اس سے بہتر، مضبوط اور رس بھرا اور وٹامن سے بھرپور، ٹانک اور کشتہ کوئی ہے ہی نہیں جو نبی کے وجود سے نکلے۔ پھر اس نے کہا جی یہ تو نہیں ہو سکتا، اس نے کہا پھر اس کو پھینک دو۔ اس نے کہا پھر اتنے یوں کرو کہ اتنے سال میں نے تمہارے گھر نگرانی کی ہے، نظریات کا بدل جانا الگ بات ہے، میں نے نظریہ موسیٰ علیہ السلام کا لے لیا، تیرا نہیں لے سکی، میری ماضی کی بے شمار خدمات کے وفاؤں کا صلہ ایک دے دو۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا میں بھی تھوڑی دیر بعد پکوڑا بن جاؤں گی، ہڈیوں پر آ جائیں گے، بیٹی بیٹی آ جائے گی، ہماری دو بیٹیوں کی ہڈیاں اوپر تیر رہی ہیں، میں جاؤں گی تو میری بھی ہڈیاں اوپر تیر جائیں گی، ہم تینوں ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کو دفن اکٹھا کر دینا۔ لیکن یہ ہے ماں کی مامتا جس کا کائنات میں بدل کوئی نہیں، کہ مجھے پتہ ہوگا میری بڑی بیٹی، میری چھوٹی بیٹی، میرے سینے کی بیٹی اور میں، ہماری ہڈیاں اکٹھی ہیں، یہ تصور بھی میرے لیے بڑا روح بخش اور روح افزا ہے۔ اس نے کہا تیری وفاؤں کا، ماضی کی خدمات کا یہ صلہ دے دوں گی۔ پھر اس نے عملاً کیا، ان ہڈیوں کو اکٹھا دفن کر دیا۔ 4000 سال کے بعد تقریباً آمنہ کے لال جب معراج پہ جا رہے تھے تو آپ کو خوشبو محسوس ہوئی، مصر میں گزرتے ہوئے، تو آپ نے جبریل سے کہا یہ خوشبو بڑی ہے، انہوں نے کہا ماں بیٹیوں کی ہڈیوں کی خوشبو ہے۔ 4000 سال کے بعد بھی مصر کے لال ازار میں، صحراؤں میں سے وہ ہڈیوں کی خوشبو نکلی۔ مومن کی طاقت کا مت پوچھو۔ اب آخری بات یہ ہے کہ ایمان ہے کیا؟ یہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکانیں فلسفہ سے، ڈھونڈے سے ملے گا عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں۔ ایمان ہے کیا؟ اس دور کا سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے کہ ہم ٹھیکریاں، سیپیاں، خالی کاغذ چن رہے ہیں، ہمارا ایمان کی طرف توجہ ہی کوئی نہیں۔ ایک فکری غلطی نہیں، جس طرح موٹر سائیکل کے پلگ میں کچرا آ جائے اور اس کو وہ میکینک دور کر دے، آپ کے ہاتھ پہ رکھے کہ یہ تھا وہ پارٹیکل جو اندر تھا، اس کے پلگ کے اندر تھا، اس کو دیکھے اور موٹر سائیکل کو دیکھے، ان دونوں کے وزن میں کوئی نسبت ہے جی؟ وہ جو پلگ سے نکلا وہ ویزیبل بھی نہیں ہے، ود نیکڈ آئی دیکھا بھی نہیں جا سکتا، لیکن اس نے موٹر سائیکل کو 120 پہ زیرو لا کھڑا کر دیا۔ اس وقت ہمارے ایمان کے پلگ میں کچرا ہے، وہ یہ ہے کہ ایمان اور اسلام کو ہم ایک سمجھ بیٹھے ہیں۔ اس کچرے نے ہمیں آسمانوں سے اڑنے کی بجائے زمین پہ لا پھینکا۔ ہم رینگ رہے ہیں، نہ حلال کی پرواہ، نہ حرام کی پرواہ، نہ سچ کی پرواہ، نہ جھوٹ کی پرواہ، نہ حق کی پرواہ، نہ باطل کی پرواہ، نہ سنت کی پرواہ، نہ بدعت کی پرواہ۔ یہ جو رینگنا ہے اور کرولنگ کرنا ہے اور زمین پہ گرد و غبار میں لت پت، اس کا کچرا یہ ہے کہ ہم ایمان اور اسلام کو ایک سمجھ بیٹھے ہیں۔ اب آخری بات سنیں، ایمان ہے کیا؟ اچھا چلو اس موضوع کو پھر اگلے جمعے کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، مجھے پتہ نہیں تھا۔ جمعے کا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے، میں کچھ دوستوں کو دیکھتا ہوں بڑی باقاعدگی سے آتے اور اکیلے آتے ہیں، ان کے آنے کو سلام اور اکیلے آنے کو وہ خود خالی جملے کو پر کر لیں، آئیں اور لائیں اللہ کے واسطے۔ یہ خود غرض ہوتا ہے جو خیر کے چشمے تک آئے اور دوسروں کو نہ لائے۔
آج 2 دوستوں کو مجھے لانا پڑا، کیسے لانا پڑا وہ جانتے ہیں، مجھے پتہ ہے۔